السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ قدیم یونان میں ایک پہلوان تھا جس کا نام میلو تھا۔ یہ اس دور میں 6 دفعہ اولمپک جیت چکا تھا۔ اس پہلوان کی پہچان یہ تھی کہ یہ ایک بڑے بیل کو اپنے کندھے پہ لے کر چلتا تھا۔ طاقت کا یہ نظارہ ہی اس کے مخالفین کے لیے کافی ہوتا۔ وہ جنگ سے پہلے ہی جنگ ہار جاتے تھے۔ فرض کیا آپ بھی گولڈن گاؤں میں ہوتے اور دیکھتے میلو ایک بیل کندھے پہ بٹھائے چل رہا ہے تو آپ کیا کرتے؟ آپ بھی ایک بیل کو اٹھانے کی کوشش کرتے اور ناکام ہو جاتے۔ لیکن میلو نے کسی کو دیکھ کے بیل نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے بیل کے بچے کو سارا دن کندھے پہ گھمانے سے یہ سفر شروع کیا تھا۔ تب شاید لوگ اس پہ ہنستے ہوں گے۔ روزانہ بیل کے بچڑے کو کندھے پہ بٹھا کے گھومنے والے میلو کی طاقت بیل کے بچے کی بڑھتی جسامت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب یہ دیکھنے والوں کے لیے حیرت کے دور میں داخل ہو گئی۔ میلو اب اس جسامت کا بیل لے کر گھوم رہا ہوتا تھا جس کا دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مایوسی اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اور اپنا مقام کسی ایسے فرد کے ساتھ تولنے میں ملتی ہے جس کے ماضی کے سفر سے ہم آگاہ نہ ہوں۔ آپ بھی یہ سفر کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، لیکن آج کے اس مقام کے لیے شروعات کا یہ سفر شرط ہے۔ جتنے بھی کامیاب کاروبار والے ہیں انہوں نے اپنا سفر بہت چھوٹے لیول سے شروع کیا اور پھر دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور ان کا بزنس ترقی کے منازل طے کرتا گیا۔ عالمی طور پہ مشہور کمپنی ایمیزون کا آغاز گاڑی کے گیراج سے ہوا۔ جیف بیزو جو کہ ایمیزون کا بانی CEO ہے، اس نے اس کمپنی کی بنیاد اپنے والدین سے تھوڑے پیسے لے کر رکھی اور آج اس کمپنی کی کل مالیت $810 ارب ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان 1 یا 2 ارب کے ڈالر کی امداد سے چلتا ہے، مطلب اگر یہ کمپنی پاکستان کی ہوتی تو نہ صرف پاکستان خوب ترقی یافتہ ہوتا بلکہ ہمارے دن بھی اتنے برے نہ ہوتے۔ جیف بیزو آج دنیا کا امیر ترین شخص ہے جس کی کل مالیت دولت کے حساب سے $175 ارب ہے۔ مشہور جوتے بنانے کی کمپنی نائک کا آغاز بھی بہت چھوٹے لیول سے ہوا۔ یہ 1950 کی بات ہے جب ایک یونیورسٹی کے طالب علم کھلاڑی، بعد میں اسی یونیورسٹی میں رننگ کوچ بل بورمین نے اپنے کھلاڑیوں کی دوڑنے کی سپیڈ بڑھانے کے لیے جوتوں پہ توجہ دینی شروع کی، اور اس کام کو شروع اپنے علاقے کے ایک موچی کے دکان سے کیا اور تجربے کرتے کرتے بالآخر وہ 1960 میں کامیاب ہو گیا جب اس کے جوتے پہنے ہوئے اسی ہی کے ایتھلیٹ نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1964 میں بل بورمین نے جوتوں کی ایک جاپانی کمپنی کے ساتھ مل کے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی جو کہ بعد میں نائک کے نام سے مشہور ہوئی، اور اب اس کمپنی کی کل مالیت $15 ارب ہے۔ اسی طرح ایپل جو کہ آئی فون بنانے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کمپنی کا آغاز بھی گاڑی کے گیراج سے ہوا، اور جنہوں نے کمپنی شروع کی وہ کالج سے نکالے گئے اسٹوڈنٹس تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی پرانی گاڑی بیچی اور دوسرے نے اپنا کیلکولیٹر، اور اس پیسوں سے اپنے بزنس کی بنیاد رکھی، اور آج ایپل $2000 ارب کی مالیت کی کمپنی ہے۔ اسی طرح فیس بک کا آغاز بھی کالج کے ہاسٹل کے ایک کمرے سے ہوا، اور آج اس کی مالیت $530 ارب ہے، جبکہ مارک زکربرگ دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ کوکا کولا کا آغاز بھی ایک گھر سے چائے کی کیتلی سے ہوا تھا۔ 1886 میں جان پیمبرٹن جو کہ کوکا کولا کے بانی ہے، اس نے ایسا شربت بنانے کے تجربے کیے جو کہ شربت جوس کے دکانوں پہ فروخت کیا جا سکے، اور بالآخر وہ کوکا کولا بنانے میں کامیاب ہوئے۔ جان نے چائے کے کیتلی میں کچھ چیزیں ملا کے کوکا کولا کو بنا ڈالا تھا، اور آج کوکا کولا کی کمپنی کی کل مالیت $200 ارب سے زیادہ ہے۔
نچوڑ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ ہر کامیاب کاروبار راتوں رات کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ہر کامیاب کاروبار کا آغاز بہت چھوٹا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی بہت چھوٹے لیول سے شروع کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس میں محنت، ایمانداری، منصوبہ بندی شرط ہے۔ باقی انسان کو اس کا رب وہ دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔